بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وقال صلى الله عليه وسلم احب الاسماء ما تعبد له وقال عليه الصلاة والسلام اذا سميتم فعبدوا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخنى الاسماء يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك رواه البخاري وفي رواية لمسلم أغيظ رجل على الله وأخبثه يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے تو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتلاؤں گا فال کیا ہے. لوگ تعویذ والوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں ہماری فال کھول دیجئے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتلا دیجئے کہ ہمارے اوپر بیماری ہے یا سحر اور جادو کیا گیا ہے. تو اب تعویذ والا بیماری کیوں بتائے گا؟ اپنے یہاں سے کسٹمر کو جاتا ہوا دیکھنا یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ ظاہر سی بات ہے کہے گا تمہارے اوپر کرا ہوا ہے، تمہیں باندھ دیا گیا، تمہاری روزی باندھ دی گئی، تمہارا کاروبار باندھ دیا گیا، تمہاری کوکھ باندھ دی گئی. یاد رکھیے گا یہ سارا کا سارا ایک نمبر کا کفر ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جب یہ کہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ آگے کیا کہیں گے؟ آپ پیکج خریدیں گے اس کے بعد کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہونا ہے. پھر اس کے بعد وہ سامان لکھا دے گا اور سامان میں بھی ایسے نام استعمال کرے گا کہ آپ کے کانوں سے ہوا نکل جائے گی. نہ چاہتے ہوئے آپ کیش ہی جمع کریں گے وہاں. فال کوئی چیز تو ہوگی. آپ اندازہ کیجئے کہ فال کو کس طرح سے کنورٹ کیا گیا ہے. سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی شکل میں کہاں سے کہاں. پچھلے جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نام ایسا رکھیے کہ لیتے وقت اس کی فال نہ بگڑے. یعنی آپ کسی کا نام برکت رکھیں اور پھر وہ آ کر کے پوچھیں کہ برکت گھر میں ہے، آپ کہہ دیں نہیں ہے، تو یہ فال بگڑ رہی ہے. تو ایسے نام رکھنے سے حضور نے منع کیا تھا. تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ میننگ اچھے ہو سکتے ہیں مگر فال گڑبڑائے گی تو نام نہ رکھیں. فال کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے ایک بار ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ لا طیرۃ فی الاسلام وخیرها الفال. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو فال اور طیرہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں. طیرہ کوئی نہیں پوچھتا، صرف فال پہ ہی جاتے ہیں سب. طیرہ کہتے ہیں بدشگونی لینا، بدشگون، برا شگون لینا. بلی راستہ کاٹ گئی تو واپس جا رہے تھے، کسی نے خالی بالٹی دکھا دی تو واپس، گھر سے نکلے تھے کہ چھینک آ گئی کسی کو تو واپس. یہ برا شگون ہے. اسلام نے اس کو کنڈیم کر دیا. لا طیرۃ، اس طرح کے کسی بھی تصور اور کسی کانسیپٹ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. وخیرها الفال، اس کے مقابلے میں فال آپ لے سکتے ہو. آپ دیکھیے وہ نگیٹو تھا طیرہ اور یہ فال ہے. تو حضور نے جب یہ بات کہی کہ طیرہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ فال ہے، تو صحابہ نے فوراً سوال کیا وما الفال یا رسول اللہ، کہ فال کیا چیز ہے، فال کی حقیقت کیا ہے بتا دیجئے. میں پریبھاشت نہیں کر رہا ہوں، میں ڈیفائن نہیں کر رہا ہوں، امام الانبیاء ڈیفائن کر رہے ہیں. فال کیا ہے؟ سوال کس کا ہے؟ صحابہ کا سوال ہے. وما الفال یا رسول اللہ. اور سیاق کی روایت متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضور نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کہ فال وہ جملہ ہے، وہ اچھا جملہ ہے جسے تم میں سے کوئی سنتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا ایسے. یعنی کوئی اچھا جملہ تم نے سنا اور پھر اس کے بعد اس اچھے جملے سے یہ فال لے لی کہ میرا لگتا ہے کام بن جائے گا. ایگزامپل دے رہا ہوں.
صاحب مشکات نے اس روایت کے ذیل میں حاشیے میں جو مثال دی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، پھر اپنی طرف سے عرض کروں گا۔ آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے، کسی کو تلاش کر رہے تھے، کسی ویکتی کو یا کسی راستے کو یا کسی چیز کو تلاش کر رہے تھے، ادھر کسی ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، واجد۔ واجد کے معنی معلوم ہے؟ پا لینے والا، کسی چیز کو پا لینے والا، یہ واجد کا ترجمہ ہے۔ اس ماں نے پکارا تھا اپنے بیٹے کو واجد کہہ کے، اور آپ نے یہ جملہ سن کر کے فال نکال لی کہ لگتا ہے مجھے بھی چیز مل جائے گی، منزل مل جائے گی، شخص مل جائے گا، اس کو کہتے ہیں فال۔ یا مثال کے طور پر دوسری مثال وہاں یہ دی ہے کہ آپ راستہ بھٹک گئے، پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے، پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں چل پا رہا، صبح سے شام ہو گئی مثال کے طور پر، تو کسی نے آواز دی کسی کو، راشد۔ راشد کے معنی ہے سیدھے راستے پر چلنے والا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سیدھے راستے پر چلنے والا، راہیاب، جس راستے پر اللہ تعالیٰ چلانا چاہتے ہیں اس راستے پر چلنے والے کو راشد کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھا کہ لگتا یہ ہے کہ مجھے بھی سیدھا راستہ مل جائے گا، میں بھی منزل کو پہنچ جاؤں گا، اس کا نام فال ہے۔ فال اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ جیسے آپ کا پرس گر گیا کہیں، آپ ڈھونڈ رہے تھے اور ادھر بچے کوئی چیز کھیل رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی چلایا، مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا، اس جملے سے آپ فال لے سکتے ہیں۔ آپ نے فال لیا کہ لگتا ہے میرا پرس بھی مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں فال لینا، فال نکالنا، تفاول اور اچھا شگون لینا۔ یہ سب اتنی سی بات ہے۔ آپ دیکھیے اس کو کہاں لے جا کر کے پٹکا ہے تعویذ بنانے والوں نے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ باباؤں نے کہاں لے جا کر کے اس کو پٹکا ہے کہ وہ پتر بنا لیا ہے، اس پترے میں آپ کی فال کھولی جائے گی۔ آپ آئے ہیں تو پہلے تو وہ نکالا جاتا تھا، یہ کتابچہ نکالا اور اس میں انگلی رکھوائی اور پھر اس کے بعد فال۔ یہ فال نامہ نہیں ہے، یہ فال نہیں ہے، یہ کواکب پرستی ہے، یہ اسٹرونومی ہے، یہ اسٹرولوجی ہے، جس کا دروازہ محمد الرسول اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کہہ کر کے بند کر دیا تھا، من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو شخص بھی کسی جوتش کے پاس آیا، کسی پامسٹری والے کے پاس آیا، کسی اسٹرولوجی والے کے پاس گیا، کسی اسٹرونومی نکالنے والے یا اس کو سمجھانے والے کے پاس گیا، اس نے اس دین کا انکار کر دیا جو محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا۔ فقط کفر یعنی اس نے کفر اختیار کر لیا۔ یہ جو فال تعویذ والے کھولتے ہیں، ایک بار نہیں 100 بار سنیے، اس فال کا نکالنا کفر ہے، اس فال پر یقین کرنا کفر ہے، اس فال کے لیے ایفرٹ لگانا کفر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فال صرف اتنی سے بات، حضور نے کیا فرمایا؟ الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کہ وہ اچھا جملہ ہے جسے تم میں سے کوئی سنتا ہے، دیٹس کلوز۔ ٹھیک ہے، یہ فال ہو گئی، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ برا شگون کوئی چیز نہیں۔ آپ کہیں گے کہ جب فال اچھی لی جا سکتی ہے تو برا شگون کیوں نہیں؟ برا شگون کیوں نہیں؟ آپ کو اپنے پروردگار کے ساتھ رشتوں کی پریبھاشا نہیں معلوم کہ اپنے پروردگار سے کیسی امید رکھنا چاہیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ سے مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی بلی کو گزرتے دیکھا، آپ نے گاڑی روک لی صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مایوس ہو گئے، آپ اپنے پروردگار پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا اچھا کلمہ سن کر کے اور کوئی اچھی امید باندھی اپنے پروردگار سے، تو یہ عین تعلق کے مطابق ہے۔ تو برا شگون اس لیے منع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برے کی امید آپ رکھتے ہیں، جو کفر کا سمبل اور کفر کی علامت ہے۔ اور اگر آپ اچھے کی امید رکھتے ہیں ایک اچھا جملہ سننے کے بعد، تو پھر تو کوئی برا شگون لینے کا عادی شخص، کوئی ایسا معاشرہ جو برا شگون لیتا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ سمجھیے، آپ معاشرہ ٹٹول کے دیکھیے کہ سنیچر کے دن وہ لوہا نہیں اور برتن نہیں خریدتی ہیں عورتیں، کیا کیا تماشے ہیں۔ سنیچر کے دن زیور نہیں خریدنے جاتی، یہ کفر بھرا ہے گردن تک، اس کو خالی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو تھی فال۔ اب اگلی بات، پچھلے جمعے میں نے نام رکھنے کے سلسلے میں ٹاپک چھیڑا تھا، نام کیسا رکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال، سب سے بہترین نام کیا ہے؟ اس کو
سیاہ ستار نے نقل کیا ہے. میں نے پہلے آیت تلاوت کی ہے سورہ زاریات کی، جو اس سے پہلے 20 بار تلاوت کر چکا ہوں. اس کا مفہوم آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف کاہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت مینس، عبادت کی پریبھاشا کیا ہے؟ آپ کہیں گے جمعہ کے دن 2 ٹھونے مار لینا، رمضان میں فاقہ کر لینا، ٹھیک ہے، تراویح میں پیچھے بیٹھ کر کے رکوع میں شامل ہو جانا، اس کا نام عبادت سمجھتے ہیں؟ عبادت نام ہے اتی سمرپن کا. کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کسی بھاشا میں، کسی زبان میں. مجبوری ہے مجھے اس کے لیے الگ الگ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرنا. عبادت نام ہے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر، اپنے آپ کو پست بنا کر، اپنے آپ کو خوار بنا کر، اپنے آپ کو ویلیو لیس بنا کر، اپنے آپ کو نتھنگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، اس کا نام عبادت. عبادت کا ترجمہ سمجھ گئے؟ اب ہم اس کو جب اردو فارسی میں بولیں گے تو ابھی باؤنس کر جائے گی. غایت تضرع، غایت تذلل اور غایت نکبت کا نام عبادت ہے. یعنی اپنے آپ کو بالکل بے بس لاچار کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا کہ بار الہ میں فقیر محض ہوں، میں محتاج محض ہوں، کائنات کی مالکی اور کائنات کے اوپر قبضہ و قدرت صرف آپ کا ہے، میں تو آپ کے در میں پڑا ہوں. اسی لیے سجدہ جب کرتا ہے آدمی تو عبادت کا سب سے بڑا پرتیک ہوتا ہے. 6 فٹ لمبا انسان جب اپنے آپ کو سمیٹ کے صرف 2 فٹ میں کرتا ہے، اور ناک بھی رگڑ دیتا ہے، گھٹنے بھی رکھ دیتا ہے، پیشانی بھی رکھ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بابرکت ہو، پاک باز ہے میرا پالنہار اور بہت بلند و برتر. یعنی اول تو اس نے تضرع اختیار کی، تذلل اختیار کیا، اپنے آپ کو پست اور خوار کیا، اپنے آپ کو بالکل مختصر بنا کر کے، نتھنگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر اللہ کی تعریف کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند. تو آپ نے سمجھ لیا اللہ تعالیٰ نے کاہے کے لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے، عبدیت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، اور خوار بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے. تو یہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ حیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور نام کسی بھی ویکتی کا ٹائٹل ہوتا ہے، نام کسی بھی شخص کا تعارف اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل، سمبل، اسٹیٹس ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے حضور نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ کون سا ہے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن. کیوں پسند ہے؟ اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا. اپنی پیدائش کا مقصد، انسانوں کی پیدائش کا مقصد ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے آپ کو پیدا کیا تھا وہی مقصد آپ نے اپنی پیشانی پہ چپکا دیا. عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبدیت کا خوگر، عبادت کا خوگر، بندگی کا خوگر، غلامی کا پرتیک. عبداللہ کا ترجمہ یہ، اس لیے یہ سب سے بہتر ہے. یعنی عبدیت آپ کی سب سے اچھی کنڈیشن ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پیارا نام کون سا ہے؟ اسم ذات. اللہ تعالیٰ کا اسم ذات مسئلہ ہو جاتا ہے. اسم ذات اور اسم صفت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. مثلا آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ میرا نام لینے والے بہت کم لوگ ہیں، عالم صاحب کہیں یا مولانا کہیں، یہ میرا اسم ذات نہیں ہے، یہ اسم صفت، ایڈجیکٹیو ناؤن ہے. یہ میرا اسم صفت ہے. میرا اسم ذات کیا؟ میرا اسم ذات وہ کہلائے گا جو میرے والد نے رکھا ہے. میرا اسم ذات عبد الرب ہے، ٹھیک ہے، جو کسی کنڈیشن میں بدلا نہیں جائے گا. جہاں بھی لکھا جائے گا میرا نام لکھا جائے گا، اس کا ترجمہ نہیں لکھا جائے گا. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات کیا ہے؟ اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی شان نرالی ہے. دنیا کی زبانیں بدلتی رہیں گی، لفظ اللہ اللہ ہی رہے گا. اس کا کوئی تثنیہ نہیں، اس کا کوئی بہوچن نہیں ہے، کہیں آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح اس کا کوئی فیمیل نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقی میں تو لوگ قطر بیعت کر لیتے ہیں، رحمان نام ہے رحمانہ کر دیتے ہیں. بدتمیزی ہوتی ہے. یہ فیمیل بنانے کی مشین گھر گھر لگی ہے نا اس وقت. تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ اسم ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے متعارف اور سب سے بڑا نام، سب سے زیادہ ویل نون اور سب سے زیادہ پسندیدہ، جسے قرآن بھی استعمال کرے، تورات بھی استعمال کرے، انجیل بھی استعمال کرے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نام نہیں ہے جو سب میں مشترک ہو. یاد کر لیجئے گا اس کو.
4 آسمانی کتابیں، لیکن اللہ کے سوا کسی میں اللہ کا نام مشترک نہیں ہے۔ رحمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نام ہے، لیکن اس کو بھی قرآن نے پہلی بار استعمال کیا۔ اسی لیے یہ لوگ چونکتے تھے بہت۔ حضور نے آ کر کے کہا کہ اللہ ایک ہے، تو حضور نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان لیا ہے تو یہ چونکنے لگا کہ بلا وجہ ایک رب کی بات کرتے ہیں، بلا وجہ توحید اور وحدانیت کے راگ الاپتے ہیں، اور اللہ الگ رحمان الگ۔ اللہ اور رحمانی تو 2 نام ہیں الگ الگ، یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، کہاں سے آ گیا یہ کفار مکہ کا کریٹیسزم تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی، سورہ کہف سے پہلے سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ اعلان کر دیجئے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم چاہے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر کے پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے چاہو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے کچھ اچھے اور خوبصورت نام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 ہی نام نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، سمجھیے۔ تو عبداللہ میں عبدیت ہے، جو آپ کا ہائی پروفائل اسٹیٹس ہے۔ کسی بندے کا، کسی شخص کا، کسی انسان کا سب سے بلند جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے؟ عبد۔ آپ بتائیے انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سارے نام ہیں حضور کے جو مختلف موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے ہیں، لیکن سب سے ہائی پروفائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کا اسٹیٹس ذکر کیا ہے، یا بہت بلند معجزہ جو اللہ نے ذکر کیا ہے، یا حضور کا تذکرہ بڑی سپاس اور ستائش اور تعریف کے ساتھ کیا ہے، وہ چند جگہ۔ مثلا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اتارا، یہ ادبھت ہے، قیامت کی صبح تک یہ معجزہ حضور کا باقی رہے گا۔ حضور کی نبوت قیامت تک، اور نبوت کو دلیل کے لیے کسی معجزے کی ضرورت ہوتی ہے تو ساتھ میں قرآن کو دلیل بنا کر کے معجزے کے طور پر صبح قیامت تک اسے محفوظ رکھنے کی گارنٹی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا تو حضور کا کیا نام لیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، حضور کو عبد کہا ہے، یعنی اتنا بڑا کمال ہے کسے دی میں نے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتاب اتاری ہے اپنے کس پر؟ کہہ دیتے علی رسولہ، علی رسولہ، علی حبیبہ، نہیں، ہائی اسٹیٹس ذکر کیا، فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان کی پہلی آیت، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر، اپنے عبد کے اوپر قرآن اتارا۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج کا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات شامل ہے، باقی معجزوں سے بڑا ہے۔ تو اس کا جب تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کا پہلا جملہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا۔ تو جب حضور کا بہت اعلیٰ درجے کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے، حضور کا کوئی بہت بڑا کمال ذکر کرنا ہوتا ہے، تو وہاں محمد اور احمد تذکرے میں نہیں آتا، بلکہ لفظ عبد استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندہ جب اپنی بلندی کی انتہا کو پہنچتا ہے تب وہ عبد کہلاتا ہے، عبد کامل کہلاتا ہے۔ حضور نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے یہ چیتاونی جاری کی تھی، فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تھا۔ انا عبد اللہ و رسولہ، میں عبداللہ ہوں اور اس کا رسول، یعنی حضور نے اپنا نام کیا بتلایا ہے بآخر میں؟ انا عبد اللہ و رسولہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس لیے تم جب بھی میرا تذکرہ کرنا تو یہی کرنا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ شہادت ہے اس میں حضور کا۔ تو عبدیت اور عبد یہ بہت بڑا مرحلہ ہے، بہت بڑا اسٹیٹس ہے، آپ کا انت ہے، آپ کے عروج کی، آپ کے اوج کی انتہا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ خیر الاسماء احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ تو یہ صرف عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، یہ تھوڑا سا دھیان سے سننے کا ہے، میں نے بہت گندگی دیکھی ہے اس میں۔ اللہ عبد کے بعد جو لفظ آئے گا وہ آپ کے معبود کا نام ہونا چاہیے، یہ نوٹ کر لیجیے آپ۔ عبد کے بعد جو نام آئے گا وہ معبود کا نام ہونا چاہیے، اور معبود کون ہے آپ کا؟ اکلوتا معبود آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو عبد کے بعد وہ نام آئے گا جو
آپ کے معبود کا نام ہو۔ عبد السعید نام رکھا جاتا ہے، غلط ہے۔ عبد الزاہد نام رکھا جاتا ہے، کون زاہد کا بندہ ہے بھائی؟ زاہد کس کا معبود ہے؟ عبد الپرویز، عبد الواجد، یہ نام اسی فتح گڑھ کے اندر موجود۔ عبد کے بعد جو نام آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا، کیا؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الملک، عبد المالک، عبد المتعال، عبد التواب، عبد الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں یا اس کے علاوہ جو نام ہیں حدیث نے طے کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی منطبق ہوتے ہیں، ان پر لفظ عبد استعمال کیا جائے گا، کسی اور پر نہیں۔ کان کھول کر کے سن لیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہو اس پر لفظ عبد داخل ہوگا، کسی اور پہ نہیں۔ کسی اور پہ داخل کریں گے مشرک قرار پائیں گے، اس لیے کہ آپ کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں۔ ادھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہاں اپنا معبود کسی اور کو بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ شرک ہے اگر اللہ کے سوا کوئی اور نام عبد کے بعد شامل کر کے اور نام رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ عبد الرسول رکھنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ عبدیت کے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح یہ روایت ہو گئی، حضور نے ایک جگہ فرمایا احب الاسماء الی اللہ ما تعبد لہ، بہترین نام وہ ہے جس میں لفظ عبد استعمال ہو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اذا سمیتم فعبدوا، جب تم نام رکھا کرو تو اس میں لفظ عبد استعمال کیا کرو۔ اب عبد کمبینیشن میں بھی استعمال ہوگا، مثلا اللہ کے نام پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی آپ عبد چڑھا کر کے نام رکھ سکتے ہیں، یہ بہترین ناموں کے ٹاپ آف دا لسٹ، تسمیہ کے نامنیشن کے ٹاپ لسٹ ناموں میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اسٹیٹس آپ نے حاصل کیا، جو آپ کا اصل اسٹیٹس تھا وہی سمبل آپ نے، وہی لیول آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا جب تم نام رکھا کرو تو تمہارے سب سے بہترین نام وہ ہیں جہاں لفظ عبد استعمال ہو، اور عبد خود ایک نام ہے، صحابہ کے ناموں میں ہے، عبد نام رکھ سکتے ہیں، عابد بندگی کرنے والا نام رکھ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبید نام رکھ سکتے ہیں، عباد نام رکھ سکتے ہیں، عباد رکھ سکتے ہیں، وہ اسی لسٹ میں آئے گا ٹاپ میں، یعنی یہ سب بندگی کے معنی دینے والا، یہ روٹ ورڈ ہے، عبد عین با دال، یہ روٹ ورڈ ہے جو لوگ انگریزی کا گرامر سمجھتے ہوں، یہ اس میں مشتق ہے، یہ مادہ اشتقاق ہے، یہاں سے سارے نام نکلیں گے، معبد، اعبد، عابدہ، یہ بہت ساری لسٹ ہے پوری اس طرح کے ناموں کو، اور پھر عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الملک، یہ تو چلیں گے ہی چلیں گے۔ تو حضور کیا فرما رہے؟ بہترین نام وہ ہیں جس میں تم اپنی بندگی ظاہر کرو، جن ناموں سے تمہاری بندگی ظاہر ہوتی ہو وہ نام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب اس کا بالمقابل دوسری روایت میں نے پڑھی تھی جس میں ایک بخاری کی اور ایک مسلم کی، حضور فرماتے اخنى الاسماء الى اللہ یوم القیامہ رجل یسمى ملک الاملاک، کہ سب سے بدترین نام اس شخص کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سب سے زیادہ اس شخص سے ناراض ہوں گے نام کو لے کر کے کہ جس نے اپنا نام ملک الاملاک یعنی شہنشاہ رکھا ہوگا۔ سب سے بدترین نام، سب سے برا نام شہنشاہ۔ کس میں اتنی ہمت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ بنے گا؟ شاہان شاہ کا تھوڑا سا، شاہان شاہ کا شارٹ فارم ہے شہنشاہ، یہ لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ نام کے تعلق سے یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اگلا جو طریقہ ہے اس کا امام مسلم نے جو روایت نقل کی ہے اس میں الفاظ اور سخت ہیں، اغیظ رجل علی اللہ، اغیظ رجل علی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک اس شخص پر ہوں گے، وَأَخْبَثُهُ، اور سب سے زیادہ خبیث اس شخص کو قرار دیا جائے گا میدان محشر میں، رجل یسمى ملک الاملاک، جس نے اپنا نام شہنشاہ رکھا ہوگا۔ لا ملک الا اللہ، یاد رکھو بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ اتنی صاف اور اتنی واضح چیزیں آپ کی خدمت میں حضور کی طرف سے موجود ہیں، لیکن ہم نے ناموں کے حوالے سے کچھ سمجھا سیکھا نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ عبدیت یہ آپ کی شان ہے،
بندگی آپ کی شان ہے، غلامی آپ کی شان ہے، سجدے آپ کی پہچان ہیں، سیماہم فی وجوہہم یہ آپ کی عبدیت کی علامت ہیں۔ تو اس سے ملتا جلتا آپ کی اس کنڈیشن کو، آپ کی اس حیت کو، آپ کے اس اسٹیٹس کو جو حرف، جو لفظ کلیئر کرے گا، ریکھانکت کرے گا اور جو اس کی ترجمانی کرے گا وہ نام سب سے بہترین، اور جو آپ کی عبدیت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہو۔ شہنشاہ سے زیادہ نقصان دہ کیا ہوگا کہ انہوں نے تمہیں غلام بنایا تھا، انہوں نے کہا تھا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو، آپ کہتے ہو شہنشاہ۔ اور سمجھ لیجئے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کل میدان محشر میں اپنی شتابی کو چھوئے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ کس لفظ کے وقت، کس لفظ کے بولے جانے کے وقت انبیاء گھبرا رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتلاؤ آج بادشاہت کس کی، کون ہے بادشاہ، کون ہے بادشاہ؟ بار بار یہ آواز گونجے گی، پورا میدان محشر لرز رہا ہوگا، انبیاء کے پتے پانی ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ بھی انتہائی شتابی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اکیلے غالب معبود کی آج بادشاہت ہے، ورنہ جو بادشاہ ہو کھڑا ہو جائے اپنی جگہ سے۔ آپ بتائیے یہاں شہنشاہ بنے گھوم رہے ہیں، وہاں پھر جواب دینا پڑے گا کہ میں شہنشاہ ہوں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ ناموں کے سلسلے میں اگر معنی میں آپ کی دلچسپی ہے تو سمجھ لیجئے کہ عبدیت اور غلامی اور بندگی کے معنی پر جو مشتمل نام ہے وہ پسندیدہ ہیں، اور جس میں بڑائی اور تکبر ہو، جس میں گھمنڈ ہو، جس میں تعلی ہو، جس میں نخوت ہو، جس میں کبر ہو، جس میں سپرمیسی نظر آتی ہو۔ پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا کہ صرف برہ نام رکھ لینے کی وجہ سے حضور نے وہ نام تبدیل کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ لا تزکوا انفسکم، اپنی پاکیزگی نہ بگاڑو، اللہ اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ ہر شخص کی حالت جانتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ 80% بچے ہاسپٹلس میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں اماں موجود ہیں، خالہ موجود ہیں، نانی موجود ہیں، دادی اور پھوپھی تو کم ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اگر موجود ہیں تو کیا ہوا؟ ان کے دماغ میں یا تو ہالی ووڈ یا بالی ووڈ یا پھر ڈرامہ ایکٹرز یا کہانی کی سیریل میں جو ڈرامہ پوز کرنے والے جو بدتمیز عیاش، شراب نوش، مکار اور عیار اور جھوٹے ہیں، جن کے نام وہ شام کو ڈرامے کی قسط دیکھتے وقت روزانہ سنتی ہیں، وہ ان کے دماغ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آپ ان سے کہیے عبداللہ عبد الرحمن رکھ دو، کہیں گے یہ تو بہت پرانے نام ہیں، بہت پرانے نام ہیں۔ آپ ان سے کہیے ابراہیم اسماعیل رکھ دو، کہیں گے یہ تو بوڑھوں والے نام۔ آپ ان سے کہیے خباب خبیب رکھ دو، کہ یہ بڑے مشکل لگ رہے ہیں، یہ کیسے؟ سارے نام، سارے ترک آپ کے کاٹ دیے جائیں گے، وہی گندگی، وہی اوباش اور عیاش، وہی نام وہ برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھوا دیں گی، اور باپ رہ جائے گا بغلے جھانکتا۔ یہ اس سماج نے بدتمیزی دیکھی ہے اس وقت، اور اس طرح حوالے کیا ہے پورا سماج جہالت کے۔ اس لیے یہ اتنی سخت قسم کی تعلیمات، اتنی باریک تعلیمات آپ تک پہنچائی گئی ہیں، آپ نے ان پر دھیان نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو سمجھ نصیب فرمائے، بصیرت عنایت فرمائے، اچھے نام رکھ کر اچھی شخصیات اور طاقتور نسل تیار کرنے اور ان کی پرداخت اور پرورش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔